شہر غزہ لہو لہو، اسرائیلی فورسز نے جنگی قوانین رون ڈالے۔ اسرائیلی فوجی اور ٹینک الشفا اسپتال میں گھس گئے، نہتے فلسطینیوں پر مسلسل فائرنگ اور بمباری۔ سب سے بڑے اسپتال میں 179 افراد کی اجتماعی قبر بنا دی گئی۔ ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کہتے ہیں ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ہسپتال کے باہر درجنوں لاشیں پڑی ہیں، اندر لانے کی کوشش پر اسرائیلی فوجی گولیاں مارتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا الشفا اسپتال خالی کرنے سے انکار، کہتے ہیں ایسا کرنے سے سینکڑوں مریض مر جائیں گے۔ جنگ کے 39ویں روز شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش، امریکہ نے بھی اسپتال پر حملے کی مخالفت کر دی۔ شمالی غزہ میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر، فلسطینی ہلال احمر نے ہولناک صورتحال سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ہلال احمر کہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ فلسطینی اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکتے، سینکڑوں زخمی اذیت ناک موت کے منتظر ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں محفوظ علاقوں کی جانب نقل مکانی۔ ہیومن رائٹس واچ کا اسرائیلی فوج کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ترکی نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ نیتن یاہو کے خلاف عالمی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر۔ پاکستان کا بھارت اور غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اظہار مذمت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بھارت میں سالوں سے اقلیتوں کے حقوق طلب کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان عالمی افق پر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے بھارت میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق ڈوزیر جاری کر دیا۔ عیسائی کمیونٹی اور دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات کی تفصیلات شامل۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا بھی تقریب سے خطاب، بولے غزہ میں صہیونی حملوں پر انسانیت شرمندہ ہے۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، خلیجی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، حج پالیسی سمیت اہم امور ایجنڈے میں شامل۔ آزاد جموں کشمیر کونسل کے بجٹ کی منظوری کا امکان، اہم سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنا کیس، حکومت کے تحقیقاتی کمیشن بنانے کے بعد سپریم کورٹ نے سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو دیکھیں گے، سچ نکلوانا چاہے تو ایک تفتیشی افسر بھی نکلوا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے کمیشن کو اختیار ہے کہ سابق وزیر اعظم سمیت کسی بھی حساس ادارے کے افسر کو طلب کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا آج ہی بنائے گئے کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری، ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ سربراہ مقرر۔ کمیشن ٹی ایل پی کی غیر قانونی مدد کرنے والوں کی تحقیقات کرے گا، دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف کارروائی بھی تجویز کرے گا۔ پیٹرول مہنگا اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان، 16 نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے کمی کی تجویز۔ اوگرا کی سمری پر فیصلہ نگران کابینہ آج ہی کرے گی، منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ مان لیا، بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجلی اور گیس کے ٹیرف نہیں بڑھائے جا رہے اور نہ ہی شرح سود میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس ریونیو ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 37 پیسے کمی، 287 روپے 50 پیسے پر ٹریڈنگ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی کا رجحان، ہنڈر انڈیکس میں 180 پوائنٹس کا اضافہ، 56,846 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کمپنیوں میں رد و بدل، ایم ایس سی آئی بورڈ کے اجلاس میں اہم پیش رفت، 4 نئی کمپنیاں انڈیکس میں شامل، 4 پرانی کمپنیوں کو نکال دیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کار انڈیکس میں شامل 17 کمپنیوں میں اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں 5 سال میں میرا نہیں ملک کا نقصان ہوا، ہم نے عوام کی ترقی کے لیے کام کیا، آج بجلی کا بل دینا مشکل ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف کا ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے ہمارے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، عوام خوشحال تھے، لیکن اب 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے۔ نون لیگ کے قائد کوئٹہ سے واپس لاہور پہنچ گئے۔ سردار لشکری حاجی لشکری رئیسانی کو میں ان کو دعوت دینے آیا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں۔ بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں۔ وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی لشکری رئیسانی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت، شہباز شریف کہتے ہیں پچھلی حکومت میں جو تباہی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، لشکری رئیسانی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دینے آیا ہوں، ان کی نون لیگ میں شمولیت سے عوامی مسائل حل ہوں گے، یہ قومی سوچ کے حامی ہیں۔ بلاول بھٹو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تمام سیاستدان ماضی سے سبق حاصل کریں۔ لشکری رئیسانی بولے ہم نے سیاسی عمل کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، شمولیت کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کریں گے۔ دورہ بلوچستان میں مریم نواز مرکزی نگاہ بن گئیں۔ بلوچستان خواتین ونگ کی خصوصی ملاقات، بلوچ خواتین کی جانب سے مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں۔ مریم نواز کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو بلوچ خواتین کو اولین ترجیح دینے کی ہدایات جاری۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز نے بلوچ خواتین کو سوشل میڈیا پر فعال رہنے کی ہدایت کی، یہ بھی کہا کہ خواتین ووٹ دینے نکلیں گی تو ملک کی تقدیر بدلنا شروع ہوگی۔ نواز شریف کا دورہ بلوچستان، سیاسی میدان میں ہلچل، 30 سے زائد بلوچ لیڈران کا نون لیگ سے سیاسی اتحاد کا فیصلہ، بی اے پی، نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ اور جمعیت اہل حدیث اتحاد میں شامل۔ انتخابی اتحاد سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فارمولے پر ہوگا۔ انتخابی اتحاد کو ملکی ترقی اور بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ لکھنے پر پابندی لگا دی۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قتل کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس میں کہا یہ لفظ آزاد قوم کی عکاسی نہیں کرتا، سرکاری ملازم خود کو احتساب سے بالا تصور کرتے ہیں۔ اسموگ کی صورتحال اور بھی خراب، فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، شہری گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ ماہرین صحت نے ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسموگ کے تدارک کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ہفتے میں 2 روز اسکول اور مارکیٹیں بند کرنے کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت کی ہفتے کو تعلیمی ادارے سختی سے بند کرانے کی ہدایت، طلباء سے صفائی کروانے کا بھی مشورہ۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورخم بارڈر پر موجود۔ 13 نومبر کو 3239 غیر قانونی افغان باشندے واپس گئے۔ اب تک 2,23,637 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں نقل کے بعد اب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں بھی جدید طریقے سے نقل کرنے کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی زیر نگرانی گریڈ 17 کے لیے ٹیسٹ میں امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے۔ امیدواروں سے الیکٹرانک ڈیوائسز، گائیڈ اور نقل کے دوسرے مواد برآمد۔ پکڑے گئے امیدواروں کے پرچے کینسل کر دیے گئے۔ پبلک سروس کمیشن کا کہنا ہے نقل کرنے والوں پر 1 سے 3 سال کی پابندی لگائی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں اجلاس، عام انتخابات کے انعقاد بارے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کی الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنرز کو حکم، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔
اور کرکٹ کے میگا ایونٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ ممبئی میں آمنے سامنے، بھارت کی بیٹنگ جاری۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔